مباحلہ صدر اسلام میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت اسلام کی حقانیت کی دلیل تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نجران کے عیسائیوں کے مابین مباحلہ ہوا۔ یہ واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین کی فضیلت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت میں واقعہ مباحلہ بیان ہوا ہے اور یہ آیت آیہ مباحلہ سے مشہور ہے۔ اس آیت میں امام علی علیہ السلام نفس اور جان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ مآخذ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو مباحلے کی تجویز دی، جسے انہوں نے قبول تو کر لیا، لیکن جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو لے کر آئے ہیں تو وہ لوگ مباحلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ مباحلہ حقانیت ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے پر لعن و نفرین کرنے کے ہیں۔ مباحلہ دو افراد یا دو گروہ کے درمیان واقع ہوتا ہے، جن میں سے ہر ایک خود کو حق بجانب سمجھتا ہے۔ دعا کی کتابوں میں 24 ذی الحج کے دن کے لیے روز مباحلہ کے عنوان سے کچھ اعمال ذکر ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نجران کے عیسائیوں سے مباحلہ ان واقعات میں سے ایک ہے جس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت 61 اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ واقعہ پنجتن یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کی فضیلتوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ اس واقعے کو تفسیری اور تاریخی مآخذ میں بیان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی حکومتوں کو جب خطوط لکھ رہے تھے تو ایک خط نجران کے اسقف کو بھی لکھا اور نجران کے واسیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نجران کے مسیحیوں کی نمائندگی میں ایک وفد مدینہ آیا اور مسجد النبی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ رسول اللہ نے اپنا تعارف کرانے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ معرفی کیا۔ انہوں نے نہیں مانا اور باپ کے بغیر پیدا ہونے کو ان کی الوہیت پر دلیل قرار دیا۔ دونوں طرف سے اپنے عقیدے کی حقانیت پر اصرار کے بعد یہ طے پایا کہ مباحلے کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے۔ طے ہوا کہ کل سب مدینے سے باہر نکلیں اور کسی صحرا میں مباحلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مباحلے کے دن صبح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ، امام حسن اور امام حسین کو لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ مسیحیوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنے سب سے عزیز اور قریبی رشتہ داروں کو لے کر نکلے ہیں اور انبیاء کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباحلے کے لیے دو زانوں بیٹھ گئے ہیں۔ تو وہ لوگ مباحلے سے منصرف ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جزیہ کی شرط کے ساتھ ان کی درخواست قبول کی۔ نصرانیوں کی نجران واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی اس وفد میں شامل دو بزرگ ہدایہ اور عطیات لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ آیہ مباحلہ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے جو واقعہ مباحلہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملے میں تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو آپ سے حجت بازی کرے تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر مباحلہ کریں، بارگاہ خدا میں دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو،
اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ قاضی نور اللہ شوستری کا کہنا ہے کہ اس آیت میں ابناءنا، ہمارے بیٹوں سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ زہرا اور انفسنا سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اسی طرح علامہ مجلسی نے ان احادیث کو متواتر جانا ہے جو آیہ مباہلہ آل ابا کی شان میں نازل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلے والے دن عیسائی علماء کا کرب و بے چینی کے عالم میں وقت سے پہلے منزل مقصود پر پہنچ گیا اور آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے اپنے مد مقابل کے آنے کا انتظار کرنے لگا کہ اگر وہ اپنی قوم والوں کے ساتھ آتے ہیں تو ہم ان سے مباہلہ کریں گے، لیکن اگر وہ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں تو پھر مباہلہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ چند افراد دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ اب سے آگے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ہمراہ 2 بچے، آپ کے پیچھے ایک نقاب پوش خاتون اور ان کے پیچھے حضرت علی ابن ابی طالب۔ ان کے نزدیک آتے ہی ایک آواز بلند ہوئی، میں لعنت کرتا ہوں، تم سب آمین کہنا۔ انہیں دیکھ کر سب سے بڑا عیسائی عالم اپنے قوم والوں سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی تو اس زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ عیسائیوں نے یہ سن کر فوراً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور اپنی شکست تسلیم کی۔ علامہ زمخشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ افراد جن کو آپ میدان میں لے کر گئے وہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں اور حضرت حسن کا ہاتھ آپ پکڑے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا اور ان کے پیچھے حضرت علی تھے۔ آگاہ ہو جانا چاہیے کہ یہی حضرات خاص طور پر اس آیت سے مراد ہیں، اور جناب فاطمہ کی اولاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کہلائی، اور انہی حضرات کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی طرف صحیح طریقے سے منسوب ہوا ہے۔